قربانی کے لیے مفتی صاحبان کہتے ہیں کہ اوپر کھڑا ہونا چاہیے، خود کرے یا اوپر کھڑا، میں نہیں کھڑا ہو سکتا. جانور جب تڑپتا ہے تو مجھے کچھ ہونے لگتا ہے، میں بچوں کو بھیجتا ہوں جاؤ قربانی پہ کھڑو. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تصور کر کے میری چیخیں نکل کہ انہوں نے جب ان کی کمر پہ گوڈا رکھا ہوگا یوں کر کے، ہاتھ باندھے پاؤں باندھے، تو سر کے بال یوں اٹھا کے یہاں لائے ہوں گے، سر کو چھری یہاں رکھی ہوگی، تو کیا کیا تو یوں آسمان کو دیکھ کر یا اللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میرے دل میں اسماعیل زیادہ اتر گیا ہے؟ یا اللہ ایسا کبھی نہیں. یا اللہ، یا میرا کوئی امتحان تو لے رہا ہے، یا اللہ تیرے اوپر سب کچھ قربان ہے. اور یوں چلائی، اور اللہ تعالیٰ نے چھری کی کیا حیثیت ہے، اس نے چلنے سے انکار کر دیا، پھر چلائی، پھر چلائی. بس کتابوں میں ہے تو صحیح، لیکن روایت کی کتنی حیثیت ہو تو مجھے نہیں پتا، لیکن چونکہ یہ ایک تاریخی چیز ہے کہی جا سکتی ہے. کہتے ہیں پھر گئے اور چھری کو تیز کیا پتھر پر، تیز کر کے جب آئن اور بال پکڑے. آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں. ایک جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی کمر پہ اپنا گھٹنا رکھا کہ سر کے بال پکڑ اور چھری پکڑ کے یہ کہا یا اللہ تم مجھ سے ناراض ہوتی، تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل. اور ایک جب اللہ کے نبی کو طائف میں پتھر پڑے، قالوا من یشکو الیک ضعف قوت، تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل. جب ہمارے نبی کو طائف والوں نے مارا اس وقت، یہ 2 دفعہ آسمان کے سب فرشتے روئے. تو پھر اللہ نے کہا بس، نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. ابراہیم تو پاس ہو گیا ہے. چھری چل گئی، اور آنکھوں پر تو پٹی تھی، چھری چل گئی. پٹی کھولی تو سامنے کبش تھا، تمبا اور اسماعیل اور جبریل کھڑے ہوئے تھے. اس جانور کی قربانی ایک علامت ہے، اس قربانی سے ایک پیغام ہے کہ اپنے غلط جذبات کو اللہ پر قربان کر دو. ہم سے اللہ نہیں کہہ رہا بچے قربان کرو، ہم سے کہہ رہا غلط جذبات قربان کرو.